یہ بتاتے ہیں کہ یار ومنہم، یہ لوگ جو بخت و اتفاق کو مانتے ہیں، انہوں نے بعض لوگ ان میں ایسے ہیں کہ بخت و اتفاق کو مان کر اس بخت و اتفاق سے ایک بڑی معظم اور محترم چیز بنا دیا ہے کہ بڑا یہ تو ماشاءاللہ بخت و اتفاق، یہ تو بڑی عظیم شے ہے، بڑی عظمت والی شے ہے. سمجھ آئیے؟ اس لیے فرمایا کہ فقالت فرقۃ انہ سبب الہی، کہ بخت و اتفاق جو ہے یہ ایک الہی سبب ہے، میاں اللہ جل مجدہ کی طرف سے ہے، الہی سبب ہے. یجل عن ان ینالہ العقول، وہ بہت بلند ہے اس چیز سے کہ انسانی عقل اس تک پہنچے. انسانی عقل اس تک نہیں پہنچ سکتی ہے، وہ الہی امر ہے. سمجھ آئیے؟ حتی ان منہم من اتخذ باسمہ صنما یعبد، حتیٰ کہ بعض لوگوں نے جو اس کو اتنا عظیم سمجھا کہ بخت و اتفاق کے نام سے ایک بت بنایا اور اس بت کی پھر عبادت شروع کر دی کہ وہ معبود ہے یار، خدا ہے. اور میں آگے یہ کہتے ہیں یہ لوگ، اس قسم کے جو لوگ گزرے ہیں حکما وہؤلاء لعلهم لم يتفتنوا في الاکثر الاسباب الحقیقیۃ المختفیۃ، اشیاء کے اسباب خفیہ کو وہ نہیں پہچان سکے. دیکھو جس میں طبعی جو پیدا ہوتا ہے، کوئی بھی جس میں طبعی فلکیات میں سے ہو کہ عنصریات میں سے ہو، اس کے اسباب بعض اوقات بعض اجسام طبیعہ کے اسباب خفی ہوتے ہیں، اسباب علل ہوتے ہیں اس کے، لیکن وہ کیا ہوتے ہیں؟ خفی. تو ان کی عقل وہاں تک نہ پہنچی، اسباب خفیہ تک نہ پہنچی، تو انہوں نے کیا کر دیا؟ جن چیزوں کے اسباب خفیہ تک ان کی عقل نہ پہنچی، وہاں انہوں نے نسبت میں غلطی کی، ان اشیاء کی نسبت میں غلطی کی. ہمیں ہے میاں کسی سبب کے طرف اس کی نسبت کر دی، اور وہ مسبب جس نے ہر موجود کو اپنے سبب کے ساتھ مربوط رکھا ہے اس کو بھول گئے. وہ مسبب کون؟ اللہ جل مجدہ، جس نے ہر مسبب کو اپنے سبب کے ساتھ مربوط کیا ہوا ہے، اس مسبب کو بھول گئے میاں. اور اسباب شے جو خفی اسباب تھے وہاں تک تو پہنچے نہیں، تو کسی ایک شے کی طرف نسبت کر دی، یہ شے پیدا ہوئی ہے، اس نے پیدا کی. اور اس مسبب کو، جس نے اصل میں ہر مسبب کو اپنے سبب کے ساتھ مربوط کیا ہوا ہے، اس مسبب کو بھول گئے میاں، کسی اور طرف چلے گئے. اس لیے فرمایا کہ وہ اخطأوا فی نسبت کل ما لم یدرکوا سببہ، انہوں نے غلطی کر دی ہر اس چیز کے نسبت میں جس کا سبب ان کو معلوم نہ ہو سکا، کہ انہوں نے نسبت کر دی کس کی طرف؟ الی سبب واحد، کسی بھی سبب واحد کی طرف شے کی نسبت کر دی. اے میاں اٹکل پچو سے حقیقی سبب تک تو پہنچے نہیں، تو اٹکل پچو سے کسی چیز کی طرف اس کی نسبت کر دی. اور میاں
اب وہ جو سبب ہے نا جس کی طرف نسبت کر دی وہ غیر المسبب الذی، وہ غیر ہے اس مسبب کے ربط بحکمتہ کل شیء بسببی، جس نے اپنے حکمت کے تقاضے سے ہر مسبب کو ایک سبب کے ساتھ مربوط رکھا ہے۔ اس کو بھول گئے، اس کو چھوڑ دیا اور رٹکل پچو سے کسی غیر معلوم سبب کی طرف شے کی نسبت کر دی۔ اچھا، تو ایک تو یہ ہوا۔ دوسرا وزعمت طائفۃ ان البخت هو صدور الشیء لا بسبب، بعض ایک طائفہ نے قدماء کے ایک طائفہ نے یہ گمان کیا کہ یار یہ بخت و اتفاق جو ہے یہ کس کو کہتے ہیں؟ صدور الشیء، صدور الشیء بلا سبب، اس کو بخت و اتفاق کہتے ہیں۔ صدور الشیء لا بسبب، کہ شے بغیر کسی سبب کے پیدا ہو جائے، بس یہ بخت و اتفاق ہے، بخت و اتفاق سے پیدا ہوا۔ سمجھ میں آئیے؟ لیکن کہتے ہیں میاں وَهَؤُلَاءِ قَدِ افْتَرَقُوا، یہ جو لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ بخت و اتفاق نام ہے صدور الشیء لا بسبب کا، ان کے پھر دو فرقے بن گئے۔ سمجھ میں آئیے؟ فَفِرْقَةٌ مِّنْهُمْ كَدِيمِقْرَاطِيس وَتَلْمِيذِهِ فُلْمُخُوص وَأَشْيَاعِهِمَا، یہ دیمقراطیس ہے، اس کا شاگرد فلمخوص اور ان کے متبعین ہیں۔ سمجھ آئیے؟ انہوں نے کیا کہا؟ یرون تکون العالم کذالک من غیر سبب موجد ولا غایۃ مقصودۃ، ان کا عقیدہ یہ ہے کہ پوری کائنات جو ہے عالم یہ تو میاں اسی طرح ہی پیدا ہوا بغیر کسی سبب فاعلیہ کے، علت فاعلیہ کے یا علت غائیہ کے، دونوں نہیں مانتے، کہتے عالم ایسے ہی پیدا ہو بلا سبب، علت فاعلیہ بھی نہیں ہے اس کی اور علت غائیہ بھی نہیں ہے۔ لیکن پھر دیکھو آگے کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں لیکن یرون الامور الجزیۃ، پورے عالم کو تو ایسا مانتے ہیں، لیکن امور جزیہ اے میاں عالم میں جو جزیات ہیں، سمجھ آئیے؟ جزیات سے یہاں مراد عام ہے، وہ جزیہ حقیقی مراد نہیں ہے یہاں پر، جزیات اضافیہ، جیسے انواع ہے، اجناس ہے، جیسے حیوان ہے فرض کرو، تو یہ جو اشیاء جزیہ ہے ان کو ایسا نہیں مانا کہ یہ بھی بلا سبب پیدا ہوئے۔ سمجھ آئیے؟ لیکن یرون الامور الجزیۃ مثل الحیوانات والنباتات کائنۃ باسباب مقتضیۃ لها، انہوں نے کہا یہ جو جزیات ہے نا، یہ حیوان ہوا، یہ نبات ہوا، یہ احجار ہوئے، یہ پیدا ہیں، ان کے لیے اسباب اور علل ہیں، لیکن پورے مجموعہ عالم کے لیے کوئی علت فاعلیہ یا غائیہ نہیں ہے، اور ایک ایک جزی کے لیے ہے۔ سمجھ آئیے؟ کائنۃ باسباب مقتضیۃ لها، جن اسباب نے ان کا تقاضا کیا ان کی وجہ سے یہ وجود میں آئے۔ اتو اے میاں کہتے وہم قد خالفوا البداہۃ فی تجویز الترجیح بلا مرجح، دیکھو میاں انہوں نے کہا یار جزیات کے لیے تو اسباب مقتضیہ، لیکن عالم پورا عالم موجود ہو گیا بلا سبب، کہتے یار یہ کون سی منطق ہے اللہ کے بندے، پورا عالم ممکنات میں سے نہیں ہے۔ اے میاں تو تم پڑھ چکے ہو کہ ممکن کا وجود اور عدم دونوں مساوی نہیں ہوتے، ممکن کو وجود ملے گا تو مرجح چاہیے، تو تم نے کیا کہا کہ عالم تو بغیر سبب کے ممکن، تو یہ ترجیح بلا مرجح نہیں ہے۔ سمجھ آئیے؟ اس لیے کہتے ہیں میاں یہ جو لوگ ہیں وہ قد خالفوا البداہۃ،
انہوں نے بداحت کی مخالفت کی فی تجوید ترجیح بلا مرجح، کہ انہوں نے ترجیح بلا مرجح کیا، ممکن کو عالم کو موجود مانا بغیر مرجح کے، کہتا سبب نہیں ہے، مرجح نہیں، سمجھ میں آئیے. وَسَيَنْكَشِفُ فِي الْفَلْسَفَةِ الْأُولَى مَا غَمَّ الْأَمْرَ عَلَيْهِمْ. فلسفہ اولا میں، الہیات میں کہتے ہیں ہم بتائیں گے کہ کس چیز نے ان کے اوپر اس امر کو مخفی کر دیا، اس دھوکے میں کس چیز نے ڈالا ہے ان کو، جو کہتے ہیں کہ پورا عالم تو بلا سبب موجود ہے، نہ علت غائی ہے نہ علت فاعلی ہے، اور جزیات کے لیے اسباب مقتضیہ ہیں. سمجھ آئیے؟ تو کہتے ہیں یہ ہم آپ کو فلسفہ اولا میں بتائیں گے، الہیات میں بتائیں گے کہ ان کا منشأ غلطی کیا ہے، یہ غلطی ان کو کیوں لگی ہے، اور یہ ترجیح بلا مرجح انہوں نے کیوں کی. سمجھ آئیے؟ اس لیے کہتا فلسفہ اولا ما غم الامر علیہم، وہ چیز ہم آپ کو بتائیں گے جس چیز نے ان کے اوپر مخفی کر دیا ہے ان کے اس امر کو. کس امر کو؟ وجود عالم کو بلا سبب، جو یہ انہوں نے مانا. ہو گیا؟ طیب ہو کی بات آپ نے سن لی، دیمقراطیس وغیرہ کی سمجھ آ گئی ہے. یہ حاشیے کو ذرا دیکھو، 7 کا حاشیہ میرے پاس 7 کا ہے، آپ کے پاس جو بھی ہے، لیکن دیمقراطیس پر جو لگا ہے وہ دیکھتے ہیں. كديمقراطيس وتلميذه فإنهم يزعمون أن مبادئ الأفلاك والعناصر أجسام صلبة صغار غير متجزية. صدرہ میں بھی اور مہدی میں بھی پڑھ چکے ہو نا کہ اجزائے دیمقراطیسیہ جن سے کائنات مرکب ہے. دیکھو اس کا دیمقراطیس کا ایک الگ مذہب ہے نا. عام حکما تو کہتے ہیں حیولہ صورت سے جس میں طبعی مرکب ہے. متکلمین کہتے ہیں نہیں، اجزاء لا تتجزا سے مرکب ہے. دیمقراطیس کیا کہتے ہیں؟ اجزاء صلبۃ صغار، کائنات پورا اجسام طبیعی، کوئی فلکیات ہیں یا عناصر ہیں، یہ سب کے سب مرکب ہے کس سے؟ ایسے اجزاء سے جو بڑے سخت اور نکے نکے. صلبۃ صغار استاد سے فرمایا کرتے تھے پنجابی میں، صلبۃ سخت نے، صغار نکے نے، کٹیاں کٹیندے نہیں، توڑیاں توڑیندے. نکے نکے اور بڑے شدید قسم کے سخت ہیں، کٹیاں کٹیندے نہیں، توڑیاں توڑیندے نہیں. یہ ہے اجزائے دیمقراطیسیہ اور اجسام طبعیہ. فلکیات ہیں یا سفلیات ہیں، عنصریات ہیں، سب کے سب مرکب ہیں ان اجزاء. ایٹم کا اطلاق ہو سکتا ہے اس کے اوپر، کیونکہ ایٹم تو مطلق مادے کو کہتے ہیں، یعنی شے کے لیے جو باعث وجود شے ہوتی ہے، جس سے شے کا وجود بنتا ہے، اس کو ایٹم کہتے ہیں انگلش میں. تو وجود تو اس سے بنا ہے تو ایٹم کہہ سکتے ہیں. لیکن بہرحال اجزاء یہ ہے. اب وہ ایٹم کا لفظ اگر ہو تو پھر وہ حیولہ صورت کو ایٹم کہتے ہیں وہ حکما. متکلمین جو ہے وہ اجزاء لا تتجزا کو کہتے ہیں، ان سے وجود بنا ہے. اور یہ دیمقراطیس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اجزاء صلبہ صغارہ یہ ہے.
سمجھ آ گئی ہے؟ فإنهم يزعمون أن مبادئ الأفلاك والعناصر، مبادی اجزاء، عناصر اور افلاک کے اجزاء جو ہیں وہ اجسام صلبۃ صغار، وہ اجسام ہیں بڑے سخت ہیں، صغار ہیں چھوٹے چھوٹے ہیں، غیر متجزیۃ لصلابتها، ان میں تجزی نہیں ہوتی ہے لصلابتها، سختی کی وجہ سے، کٹیاں کٹیندے نہیں، توڑیاں توڑیندے بھی نہیں، ہمیں آئیے لصلابتها، وانها کائنۃ بالاتفاق من غیر حاجۃ الی مؤثر، اور وہ جو اجزاء ہیں وہ میاں اتفاقاً پیدا ہو جاتے ہیں، آٹومیٹکلی خود بخود وہ اجزاء پیدا ہو جاتے ہیں، وہ من غیر حاجت الی مؤثر، اس کی پیدائش میں، ان اجزاء کی پیدائش میں کسی فاعل، علت فاعلیہ کی ضرورت ہو نہیں ہے میاں، کسی نے پیدا نہیں کیا ان اجزاء کو، اور اس کے باوجود وہ کہتے ہیں وہ غیر متناہیۃ بالعدد، ہاں عددا وہ اجزاء غیر متناہیہ، اور میاں وہ مبثوثۃ فی خلق غیر متناہی القدر، مبثوثۃ بکھرے ہوئے ہیں فی الخلا، اس فضا میں، یہ جو اجزاء ہیں یہ بکھرے ہوئے ہیں اور غیر متناہی القدر، یعنی ان کے اندازہ سے وہ کہ غیر متناہی، متشابہۃ الحقیقت، حقیقت ان کی سب کی ایک ہے، ماہیت سب کی ایک ہے، لیکن متخالفۃ فی الاشکال، شکل میں مختلف ہیں ایک دوسرے سے، ہاں کوئی بڑا تیز ہے تو کوئی کند ہے تو کوئی گول ہے تو کوئی لمبا ہے، سمجھ آئیے اشکال اس کے اجزاء کے مختلف، والدائمۃ الحرکۃ فی الخلا، اور اس فضا میں متحرک ہیں وہ اجزاء، دائمی حرکت کرتے ہیں ان اجزاء میں، خلا میں، تو میاں پھر جسم کیسے بن جاتا ہے ان سے؟ کہتے ہیں فَيَتَّفِقُ أَن يَتَصَادَمَ مِنْهَا جُمْلَةٌ، یہ فضا میں تو وہ گھوم رہے ہیں نا، فضا میں متحرک ہیں، تو 2 4 6 اتفاق ایسا ہو جاتا ہے کہ وہ 2 4 6 جو ہے وہ متصادم ہوتے ہیں، مل جاتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ٹکر چپک جاتے ہیں، 8 10 15 20 یا 100 200 چپک جاتے ہیں ایک دوسرے کے، تو فَتَجْتَمِعُ عَلَىٰ هَيْئَةٍ، تو جب چپک جاتے ہیں تو ان سے ایک شکل بن جاتی ہے، جمع ہو جاتے ہیں، ایک ہیئت، ایک شکل بن جاتی ہے، ہمیں آئیے تو فَيَكُونُ فِيهِ عَالَمٌ، ہاں اسی ہیئت میں وہ جو ایک عالم بن جاتا ہے، عالم نباتات ہو کے، عالم احجار ہو کے، یہ کوئی نہ کوئی ایک شے ان سے بن جاتی ہے اتفاقاً، لیکن کہتے ہیں میاں وفی الوجود عوالم مثل هذا العالم غیر متناہیۃ بالعدد، اور وجود میں کئی عالم ہیں، مثل هذا العالم، یہ جو ایک عالم ہے اس عالم کے مثل بے شمار عوالم ہیں، سمجھ آئیے غیر متناہیۃ بالعدد ومرتبۃ فی خلق غیر متناہی، اور واپس میں ترتیب ہے ان میں اس خلا کے اندر، گویا کہ خلا غیر متناہیہ میں وہ عوالم غیر متناہیہ جو ہے وہ موجود ہے، ان کے مذہب کو سمجھے ہو تو مطلب یہ ہے کہ یہ فلکیات ہیں کہ عنصریات ہیں، یہ مرکب ہوتے ہیں ان اجزاء دیمقراطیسیہ سے،
سمجھ آئیے؟ بیل بن گیا تو کہتے بیل کیسے بن گیا؟ وہ جو اجزاء فضا میں چکر لگا رہے ہیں ان میں سے 5-7 ہزار اکٹھے ہو گئے تو ہے بیل والی میں اکٹھے ہو گئے تو بیل بن گیا. سمجھ آئیے؟ انسان بن گیا، زید بن گیا. کیسے بن گیا؟ وہ بہت سارے اجزاء اکٹھے ہوئے 2-4 ہزار متصادم ہو گئے، مجتمع ہو گئے. تو کس شکل میں؟ زید کی شکل. زید پیدا ہو گیا. سمجھے ان کے مذہب کو؟ یہ مذہب ہے ان کا کہ کسی مؤثر کی ضرورت نہیں ہے میاں، کسی علت فاعلیہ کی ضرورت نہیں ہے. سمجھو اس بات کو. اچھا لیکن یہ بات جو انہوں نے کی کہ عوالم بن گئے اس طریقے سے، یہ جو حاشیوں نے تفصیل کر دی نا کہ عوالم بن گئے اس طریقے سے کسی مؤثر کے بغیر عوالم بن گئے. ہمیں آ گئی ہے اس عالم جیسے کئی عوالم ہیں، وہ سارے ایسے ہی بنے ہیں لیکن جزئین کے بعض ایک سارے نہیں، ان کے بعض دوسری بات کے قائل ہیں. یہ دوسری بات کہی ہوگی کہ جزئیات جو ہیں ان کے لیے اسباب ہیں، اسباب مقتضیہ ہیں، لیکن عوالم کے لیے کوئی اسباب نہیں ہے. اسباب مؤثرہ، علت فاعلیہ یا غائیہ کچھ نہیں. یہ ان کا مذہب ہے میاں. دیکھو یہ دین کے خلاف بات ہے نا کہ عالم بن گیا بغیر علت فاعلیہ یا علت غائیہ. یہ تو شریعت کے خلاف ہے. شریعت تو یہ ہے کہ تمام عوالم کا خالق باری تعالیٰ، اور ہر عالم جو پیدا کرتا ہے اس کے لیے کوئی غایت ہوتی ہے، اس سے کچھ مقاصد ہوتے ہیں. یحسب الانسان ان یترک سدی، انسان یہ گمان کرتا ہے کہ اس کو ایسا محمل چھوڑ دیا جائے گا، بس پیدا کیا یہ کھائے پیے اور مرے، اس لیے تو نہیں پیدا کیا کہ کھائے پیے اور مرے، بلکہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. علت غائیہ بتائیے. سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو یہ ان کا کہنا کہ بھئی عالم پیدا ہو گیا، اجزاء اکٹھے ہو گئے، ایک عالم پیدا ہو گیا، دوسرا پیدا ہو گیا، غیر متناہی عوالم ہے، غیر متناہی خلاق ہے، اور سب کے سب بغیر علت فاعلیہ کے اور بغیر علت غائیہ کے. تو یہ شریعت کے خلاف چیز ہے نا جی. مقناطیس کا یہ مذہب ہو تو دیکھا آپ نے علامہ پوری نے رد کر دیا. کیا کہہ دیا؟ وَهُمْ قَدْ خَالَفُوا الْبَدَاهَةَ فِي تَجْوِيزِ التَّرْجِيحِ بِلَا مُرَجِّحٍ. دیکھ لیا کل کے سبق میں کہ یہ کیسا دی مقناطیس حکیم ہے یار. اس نے تو بداحت کے بھی خلاف کہا. اے میاں عوالم جتنے تم مانتے ہو ممکنات مانتے ہو، تو ممکن کیسے بدون مرجح کے موجود ہو سکتا ہے؟ ممکن کہ تو وجود و عدم دونوں برابر ہیں. وجود میں آئے گا تو مرجح چاہیے، تو تم کہتے نا 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 کسی مؤثر کی ضرورت نہیں. تو یہ بداحت کے خلاف کیا کہ نہیں کیا؟ دیکھو عقلی امور کا رد عقلی دلائل سے کرنا چاہیے. جب ہی حکیم مانے گا. تم قرآن سامنے رکھ دو میں نہیں مانتا. جو عقل کا پیروکار ہوتا ہے اس کے سامنے عقلی دلیل رکھو گے تو وہ مانے گا.
سمجھ آئیے؟ تم اگر قرآن و حدیث سارا اٹھا کے سارا قرآن اس کے سامنے رکھ دو وہ مانے گا؟ کہتے میں تو اس پر ایمان ہی نہیں ہے، میں تو اس کو مان نہیں ہوں۔ ہاں عقلی بات کرو کہ تو کیسا بیوقوف آدمی ہے، یہ عوالم کو ممکن مانتے ہو کہ ممتنع کو واجب؟ تو واجب اور ممتنع تو مانتے نہیں ہو، تو کیا مانو گے؟ ممکن۔ تو جب یہ ممکن ہے تو ممکن بغیر کسی مرجح کے اس کے وجود کو ترجیح ہو سکتی ہے؟ تو یہ تو تم نے بداہت کے خلاف کیا، سمجھے ہو بات؟ تو عقلی دلیل سے علامہ جون پوری نے اس کے مذہب کو رد کیا کہ نہیں کیا؟ یہ ہے فلسفہ کہ ان کی جو خلاف شریعت باتیں ہیں، ان حکماء اسلامیون نے یہ کتابیں لکھ کر فلسفے کی ان کا رد کیا۔ سمجھ آ گئی یہ؟ ان لوگ کہتے ہیں فلسفہ نہ پڑھو یار، ہاں سمجھ نہیں آئی؟ فلسفہ اولا تو الہیات کو کہتے ہیں، اس کے آخر میں ہے نا الہیات کی بات۔ نہیں وہ اتنا پڑھیں گے کہ وہ آپ خود مطالعہ کریں گے تو آپ کو آئے گا انشاءاللہ۔ ساری کتاب تو نہیں پڑھائی جا سکتی، پھر اس کے لیے وہ مولوی فضل الرحمان چاہیے کہ آپ کے 10 سال لگ جائے پھر کتاب میں۔ اس سال 2 کے پڑھ لیں گے تو پھر اس آگے اگلے سال پھر اس سے آگے شروع کریں گے، تو پھر اس اگلے سال اس سے آگے شروع کریں گے، تو وہ پھر مولوی فضل الرحمان چاہیے۔ سمجھ میں آ گئی ہے نا؟ تو درس نظامی کا یہ طریقہ نہیں ہے، درسیات کا مقرر حد ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ طالب علم اتنے حد تک پڑھے گا تو اس کے ذہن میں یہ استعداد اور صلاحیت پیدا ہو جائے گی کہ آگے یہ مطالعہ کرے گا تو خود سمجھے گا کتاب۔ تو اس درس نظام پڑھنے سے مطلب یہ کہ طالب علم کے ذہن میں صلاحیت پیدا کرنی ہے کتاب سمجھنے کی، بس آگے علم اس نے خود حاصل کرنا ہے۔ درس نظامی میں پڑھنے میں اس کے ذہن میں صلاحیت آ گئی کہ نہ پڑھے ہوئے کو بھی یہ سمجھے، لیکن آگے درس نظامی پڑھ کر اگر کوئی لیٹ گیا اور آگے مطالعہ نہیں کرتا ہے تو وہ مولوی نہیں بن سکتا۔ صرف درس نظامی پڑھنے سے مولوی نہیں ہوتا ہے، مولوی بنے گا آگے محنت کرے گا، صلاحیت آ گئی، استعداد آ گئی، کتاب سمجھنے کی صلاحیت آ گئی، اب آپ نے آگے تفاصیل کو خود دیکھا، سمجھو گے؟ سمجھ آئیے؟ احادیث کو خود دیکھنا ہے، سمجھو گے؟ شروع ہے احادیث کو خود دیکھنا ہے، سمجھو گے؟ فلسفے کی کتابوں کو خود دیکھنا ہے، سمجھو گے؟ اصول فقہ کی کتابیں جو نہیں درس نظام میں داخل وہ پڑھو دیکھو، سمجھو گے؟ لیکن اگر تو 2-4 سال آپ لیٹ گئے، درس نظامی 10 سال بندی کرا دی اور 2-4 سال لیٹ گئے کہ بہت تھک گیا ہوں، 4 سال آرام کرتا ہوں یار، تو 4 سال کے بعد جب جاگیں گے نا تو کچھ بھی نہیں آئے۔ سمجھ آ گئی کہ وہ استعداد ضائع ہو جاتا ہے، جو صلاحیت آئی ہوئی ہوتی وہ کسب نہ کرنے سے وہ صلاحیت ضائع ہو جاتی ہے۔ اس لیے علم یہ نام ہے کتابوں میں کسب کا، کہ آپ کتابیں دیکھیں گے، مطالعہ کریں گے تو علم وہی پھر آئے گا جو آپ کی کھوپڑی میں ہوگی، کھوپڑی میں پھر یہ ساری چیزیں آ جائیں گی۔ سمجھ میں آ گئی ہے؟ اور درس نظامی کا مطلب استعداد اور صلاحیت دینی ہے، آپ کے اندر استعداد اور صلاحیت پیدا کرنا ہے، یہ مقصد ہے، سمجھے ہو؟ تو اس بات کو سمجھ چکے ہو کہ اس کا رد علامہ جمہوری نے جو شریعت کے خلاف بات کی ڈیموکریٹس کی، اس کا رد کر دیا کہ بھئی یہ بدعت کے خلاف۔
آگے ایک اور فرقہ آ گیا انہی کا، جس کے استاد ہیں حکیم انباز الس، انباز الس، یہ اس فرقے کے استاد۔ یہ انباز الس جو ہے یہ حضرت داؤد علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کا آدمی، اور حضرت داؤد علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے تلامذہ میں سے، شاگردوں میں سے۔ پھر یہ انباز الس جو ہے یہ لقمان حکیم کے بھی شاگرد، حضرت لقمان حکیم کی ان کے بھی شاگرد۔ تو زیادہ حکمت جو انہوں نے پڑھی ہے وہ حضرت لقمان حکیم سے پڑھی، اور چونکہ یونانی حکماء میں سے ہیں تو پڑھ کر اس کے بعد یونان میں گویا کہ درس و تدریس فلسفے کی پھر کرتے رہے۔ تو یہ تو کہتے ہیں میاں یہ انباز الس و اتباعہ، کہتے ہیں یہ طبقہ جو ہے یہ لا یقدمون علی القول بتکون العالم کذالک، یہ تو نہیں کہتے کہ عالم بغیر علت فاعلیہ کے پیدا ہوا، بغیر علت غائبیہ کے پیدا ہوا، یہ قول تو نہیں کرتے۔ یہ لوگ کہتے ہیں عالم کے لیے علت غائبیہ بھی ہے اور علت فاعلیہ بھی، البتہ ایک نقصان ان میں بھی ہے، ولا ينكرون الفاعل، ولكن نقصان کیا ہے؟ ولكن يرون الامور الجزئيه التي في عالم الطبيعه كائنه عن الاستقصات لا لغايه۔ غلط عقیدہ ان کا ان کا قول یہ ہے کہ یار یہ کائنات میں جو امور جزئیہ ہیں، یہ حیوان پیدا ہو گیا، انسان پیدا ہو گیا، پتھر پیدا ہو گیا، یہ امور جزئیہ ہے نا، تو یہ امور جزئیہ جو پیدا ہوئے ہیں یہ کائنتاً عن الاستقصات، یہ عناصر سے پیدا ہوئے ہیں۔ استقصات عناصر، اور عناصر سے پیدا ہوئے لیکن لا لغایت، ان کے لیے کوئی علت غائیہ، ان سے ان کی پیدائش سے کوئی مقصد نہیں ہے۔ میاں جتنے بھی جزیات ہیں کائنات میں، ان تمام جزیات کی پیدا کرنے سے کوئی غرض نہیں ہے۔ پیدا ہوئے کیسے؟ عناصر، علت فاعلیہ نہیں ہے جزیات کے لیے، عناصر کا تقاضا ہے، عنصر کا تقاضا ہے کہ یہ زید بنے، یہ پتھر بنے، تو پتھر بن گیا، لیکن اس کے وجود سے کوئی غایت ہو، کوئی مقصد ہو، کچھ نہیں، بس آیا اور کھایا پیا مر۔ ہمیں آئیے لا لغایت بل لضرورت المادہ، بلکہ مادہ عناصر ہے میاں، عناصر کی ضرورت کی وجہ سے گویا کہ یہ جزیات بنے۔ عناصر نے تقاضا کیا کہ یہ پتھر بنے، پتھر بن گئے۔ عناصر نے چاہا کہ یہ لکڑی بنے، بن گئی۔ تو بضرورت عناصر پیدا ہوئے یہ جزیات جو کائنات میں ہیں، اور ان سے کوئی غایت و مقصود کچھ نہیں، اس لیے فرمایا بل ضرورت المادہ، اس کی پھر انہوں نے سمجھانے کے لیے مثال کہ جیسے دیکھو لأن الشمس مثلا اذا بخرت، سورج ہے،
سورج نے گرمی ڈالی، گرمی ڈال دی، حرارت ڈال دی۔ زمین میں جہاں جہاں کوئی نمی تھی اس نمی کے اوپر سورج نے اپنی حرارت ڈال دی، اس کو گرم کر دیا۔ تو گرمی کی وجہ سے اس نمی سے کیا بنا ہے میاں؟ ہوائی اجزاء اس نمی کے ساتھ اکٹھے مختلف ہو گئے، ہوا۔ تو ہوائی اجزاء جب مختلف ہو گئے نمی کے ساتھ تو کیا بنا؟ بخار، بخارات۔ وہ بخارات اوپر گئے تو طبقہ ہوا ہے ایک، سمجھا گئی ہے؟ پانی ہے، ہوا ہے۔ یہ اوپر ایک کرہ ہے ہوا کے جس کو زمہریر کہتے ہیں۔ اس ہوائی کرے کے اوپر وہ بارد طبقہ ہے، بارد جو بہت ٹھنڈا ہے۔ اس لیے جو جہاز اڑتے ہیں اندر آپ نے سینٹی گریڈ دیکھا ہوگا، -55 ہمیں آئیے -100 دکھاتا ہے وہ نیچے کہ بھئی جس فضا میں ابھی جہاز جا رہا ہے وہ اتنا ٹھنڈا ہے کہ 0 سے 55 درجے نیچے گرا ہوا ہے۔ -55 کے تو اب -55 میں تو انسان کا زندہ رہنا بہت مشکل ہے، بڑی سردی ہوتی ہے۔ 0 پر آ جائے سینٹی گریڈ تو بھی زبردست سردی ہوتی ہے۔ جب مائنس میں چلے -2 3 4 5 6 ہاں جام ہو جاتی ہے، ہر شے جام ہو جاتی ہے، ہر شے جام ہو جاتی ہے، حتیٰ کہ پانی ٹوٹیوں میں جام ہو جاتا ہے۔ ہمارے ساتھ ایسا ہوا تھا جامع جب ہم تھے، میری گاڑی تھی کار، تو اس میں وہ جو ڈالتے ہیں نا اس میں پانی، وہ فریج، ہاں وہ نہیں ڈالا ہوا تھا فضل قیوم نے، تو رات کو سردی ہو گئی جناب اور -6 تک پہنچی۔ صبح میں آیا جب میں چابی کی گاڑی سٹارٹ کرنے لگا تو گاڑی کا ہے مجھے تو سٹارٹ ہونا مشکل ہے، سارا پانی ٹنکی کے اندر جام ہو گیا تھا۔ وہ جو اندر نہیں ہوتا ٹنکی کے اندر پانی ریڈیٹر کے اندر، وہ سارا جام ہو گیا تھا۔ دیکھا تو وہ سارا برف ہے، میں نے کہا بھائی یہ تو نہیں سٹارٹ ہوگا۔ پھر گرم پانی طالب علم لے آیا، گرم پانی اس کے اوپر ڈالا، پھر جا کے گاڑی سٹارٹ ہو گئی۔ تو ہر شے جام ہو جاتی ہے، ٹوٹیوں میں پانی جام ہو گیا۔ تو میاں زمہریریا ایک اوپر طبقہ ہے، یہ بہت ٹھنڈا ہے۔ یہ بخارات جب ادھر زمہریری طبقے میں پہنچ جاتے ہیں تو ادھر تو تھوڑے سے نرم ہوتے ہیں نا، تو وہاں ٹھنڈے ہو جاتے ہیں، جم جاتے ہیں، ثقل آ جاتا ہے۔ تو ثقل آ جانے کی وجہ سے پھر وہی قطرے گرتے ہیں جو ادھر سے چڑھے ہیں، وہی قطرے اوپر سے گرتے ہیں، ہم کہتے ہیں بارش ہو رہی ہے۔ سمجھ آ گئی ہے؟ تو دیکھو میاں، لأن الشمس مثلا اذا بخرت، سورج جو ہے مثلا جب اس نے بخارات بنا دیے تو فوصل البخار الى الجو البارد، وہ بخارات گئے اور فضائے باردہ طبقہ زمہریرہ میں پہنچے،
تو پھر کیا ہوا؟ بارادا وصار ماء ثقیلا، وہ بخارات ٹھنڈے ہو گئے اور ایک ثقیل پانی بن گیا. تو فینزل مطرا بالضرورت، اب وہاں سے پھر بارش بن کے آ رہا ہے. لیکن یہ بتاؤ یہ عنصر کا تقاضا ہے کہ بارش بن گئے، قطرے بن گئے. یہ ہم بات پولیس وغیرہ کہتے ہیں کہ یہ عنصر کا تقاضا ہے، بخارات کا تقاضا ہے اور ماحول کا تقاضا ہے کہ وہ ایسے ٹھنڈی جگہ میں پہنچ گئے کہ میں ہوا ثقیل ہوں. اب ثقیل سے تو پھر اوپر رہ نہیں سکتے، وہ تو نیچے آئے گی. تو ہم کہتے ہیں بارش ہو رہی ہے، فینزل مطرا بالضرورت. تو کہتے ہیں میاں دیکھو فمع التفتن لهذا السبب الضروری، جب ہم بارش کے لیے یہ سبب ضروری جان لیتے کہ بارش کے لیے سبب یہ ہے، تو میاں یہ جو تفتن ہے لا ترخص الفطانۃ ان تظن ان ذلك انما هو لما اتفق من احیاء الارض بالنباتات واعداد اقوات الحیوانات. جب آپ نے بارش کی یہ کیفیت پہچان لی کہ بارش کا یہ سبب، اب آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بارش یار اسی لیے ہو رہی ہے، اس کی غرض و غایت یہ ہے کہ تاکہ یہ زمین سرسبز ہو جائے، یہ زمین سرسبز ہو جائے اور اے میاں حیوانات کے لیے رزق پیدا ہو جائے. بارش اس لیے ہو رہی ہے تاکہ یہ فصلیں اگے، زمین سرسبز ہو جائے. یہ درخت جو ہے زمین کیسے سرسبز ہوگا کہ یہ درخت اگیں گے، ہاں گھاس اگے گا، شتالہ اگے گا، ہاں گندم اگے گا، جو اگے گا تو حیوانات کو رزق بھی ملے گا اور زمین بھی سرسبز ہو جائے گی. اے میاں اب جب آپ نے بارش کا یہ سبب پہچان لیا کہ یا تو وہ بخارات تھے یا اوپر گئے ثقیل ہو گئے نیچے آ گئے، تو اب آپ یہ کیا کہہ سکتے ہیں کہ بھئی یہ بارش اس لیے ہو رہی ہے تاکہ زمین آباد ہو جائے، یا بارش اس لیے ہو رہی ہے کہ حیوانات کو رزق مل جائے. تو کہتے ہیں یہ تفتن سبب جو ہے یہ آپ کو اب یہ اجازت نہیں دے رہی ہے کہ آپ کہیں بارش اس لیے ہو رہی ہے، اتفاق کی بات ہے یار، بس بارش جو ہے اس لیے ہو رہی ہے کہ زمین آباد ہو جائے، حیوانات کو رزق مل جائے. یہ نہیں سمجھے بات کو. وَكَمَا أَنَّهُ يُصْلِحُ بِذَلِكَ فَقَدْ يُفْسِدُ الْبَيَادِرَ. اور اگر تم یہ کہتے ہو کہ یار بارش اس لیے ہو رہی ہے اور کہ صلاح مل جائے، ہاں خیر و برکت ہو جائے، کہ رزق بھی زیادہ ہو جائے، حیوانات بھی رج جائیں اور زمین بھی سرسبز ہو جائے اور فصلیں بھی، تو اے میاں اگر تم یہ کہتے ہو کہ بارش کی وجہ سے صلاح ملتا ہے تو میاں بارش کی وجہ سے فساد بھی ہوتا ہے. فقد یفسد البیادر، کھلیانوں کو یہ بارش فاسد بھی تو کر ہی دیتا ہے. ہمیں آئیے اے میاں کھلیان میں زمیندار نے، کسان نے گندم اکٹھی کی، ہاں اس کا بھوسا بھی الگ کر دیا، دانا بھی الگ ہو گیا، وہ بارش شروع ہو گئی. یا ابھی صرف وہ گیڈیاں اکٹھی کی ہے کھلیان میں اور اس کو ابھی غوبل نہیں کیا ہے تو اوپر سے بارش ہو گئی. اب بتاؤ وہ جو گندم کے دانے ہیں میاں اگر بارش زیادہ لمبی ہو جائے تو کیا ہوتا ہے، وہ بارش وہ دانے جو ہے اس کا تیغا نکل آتا ہے، وہ وہیں سرسبز ہو جاتے ہیں. تو بیادر کو تباہ نہیں کیا، کھلیانوں کو تباہ نہیں کیا. تو یار یہ اگر
تو اگر تم کہتے ہو صلاح کے لیے بارش ہوئی ہے تو اس کے فساد کو بھی تو دیکھو، پھر یہ کہو کہ فساد کے لیے ہوئی تو کے لیے کچھ نہیں، بس وہ بخارات گئے اوپر اور نیچے آ گئے. سمجھے ان کے نظریے کو؟ اس لیے کہتے ہیں وَكَمَا أَنَّهُ يُصْلِحُ بِذَلِكَ، بارش کے ذریعے سے اگر اصلاح ہوتی ہے کسی چیز کی تو فقط یفسد البیادر، تو وہی بارش ہے جو کھلیانوں کو فاسد بھی تو کر دیتا ہے میاں. وَقِسْ عَلَى ذَلِكَ سَائِرَ الْأُمُورِ الطَّبِّيَّةِ الَّتِي يُتَوَهَّمُ أَنَّهَا لِغَايَاتٍ، اور اس کے اوپر تمام جزیات کو قیاس کرو میاں جہاں یہ وہم پڑتا ہے کہ شاید یہ چیز تو پیدا ہوئی ہے فلاں غایت کے لیے، فلاں منفعت کے لیے، تو وہاں انہی اسباب کو معلوم کرو تو غایت وایت ہو کچھ نہیں ہوگی میاں. کاعضاء الحیوان ہے میاں، جیسے حیوان کے اعضاء، گمان یہ ہوتا ہے کہ یار یہ ہاتھ پکڑنے کے لیے، یہ دانت چبانے کے لیے، سمجھ آئیے وغیرہ وغیرہ. پہلے دیکھو میاں کاعضاء الحیوان یتوہم انہا علی ما ہی علیہا من المقادیر والاشکار لاغراض ومصالح، یہ وہاں پیدا ہوتا ہے کہ میاں یہ جو اعضاء ہے جس مقدار پر جو جز ہے، انسان کے ہاتھ کو لے لو، ہاتھ جس مقدار میں اس کی لمبائی ہے یا چوڑائی ہے اسی مقدار اور اسی شکل میں یہ پیدا ہوا ہے لاغراض و مصالح، یہ ہاتھ اسی کچھ اغراض کے لیے اور کچھ مصلحتوں کے لیے ہاتھ اس طریقے سے اتنا لمبا بنا دیا گیا، اتنا چوڑا بنا دیا گیا، 5 انگلیاں بنا دی گئی ہیں، یہ مقاصد کے لیے ہے، اغراض کے لیے ہے. اگر یہ تمہارا گمان ہے تو کہتے میاں اچھا وہ مصالحات ولیست کذالک، کہتے ایسا ہے نہیں، کسی غرض کے لیے یہ پیدا نہیں ہوا، بل اتفاق ملاقات مواد قابلۃ لصور مخصوصۃ مع الفواعل مثلا، کہ دیکھو میاں یہ پیدا ہوئے کسے؟ لاتفاق ملاقات مواد قابلۃ لصور مخصوصۃ، ہاتھ کی کا یہ مقدار جو ہے لمبائی یا اس کی یہ چوڑائی جگہ جگہ یہ 5 انگلیاں، یہ پیدا ایسا اس لیے ہوا کہ اس کا جو مادہ تھا، مخصوص مادہ تھا، اس مخصوص مادے کی ملاقات ہو گئی، یعنی وہ مخصوص مادہ مل گیا اسی صورت مخصوصہ کے ساتھ. تو میں آئیے یہ مخصوص مادہ تھا اس کا، وہ مخصوص مادہ مل گیا کس کے ساتھ؟ اسی صورت مخصوصہ کے ساتھ، تو ہاتھ لگ گیا. یہ ایسا نہیں ہے کہ پکڑنے کے لیے بنا ہے 5 انگلیاں اس لیے کہ اس نے پکڑے، تو میں آئیے یا کوئی غایت کے لیے، تو میں آ گئی ہے لصور مخصوصۃ مع الفواعل مثلا لأن المادة التي خلقت منها الصنايع. اب جزیات میں مثال دے دیں، جیسے دیکھو ایک مادہ دانتوں کو لے لو، دانتوں میں ایک یہ جبڑے کے دانت ہیں، ایک یہ سامنے یہ جو تیز جن کی سر تیز ہے یہ، اور ایک ہے یہ جبڑے کے جو اوپر سے کند ہے، یہ سامنے والے تو تیز ہے نا، چیز آپ کاٹتے ہیں، لیکن اندر والے کند. تو لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ کہتے ہیں لوگ سمجھتے ہیں یار یہ اگلے دانت جو تیز بنائے گئے نا یہ ہیں میاں کاٹنے کے لیے، کاٹنے کے لیے. اندر والے دانت کو کند بنا دیا گیا، ان کو بنایا ہے پیسنے کے لیے. روٹی کا لقمہ آپ ڈالتے تو اس کو پیستے ہیں نا، تو
باہر والے کاٹنے کے لیے، اندر والے پیسنے کے لیے. یہ دیکھو کہتے یہ غایت ہے. غایت وایت کچھ نہیں یار. وہ جو ادھر والے دان تھے ان کا مادہ ہی اتنا تھا کہ اسی صورت مخصوصہ سے وہ مل گیا تو تیز دان بن گیا. اندر والے جو دان تھے اس کا مادہ اتنا تھا کہ اسی صورت مخصوصہ کے ساتھ وہ مل گیا تو وہی کن دانت بن گیا. کاٹنے واٹنے کی بات ہو نہیں ہے. اس لیے فرماتے ہیں بل اتفاق ملاقات مواد قابلۃ لصور مخصوصۃ مع الفوائد مثلا ان المادة التي خلقت منها الصناع، وہ مادہ جس سے یہ اگلے صنایا دانت بنے ہیں، انما تقبل الحدۃ، وہ قبول کرتا ہے کس کو؟ تیزی کو، کہ وہ تیز بنائے گئے نا. وہ یار تیز جانتے ہو کہ نہیں جانتے؟ تقبل الحدۃ فاستحدت، لہذا وہ تیز پیدا ہوئے. مادہ جب اتنا تھا کہ اس کی صورت مخصوصہ کے ساتھ مل گیا تو اس کا تقاضا کیا تھا کہ اس میں تیزی ہونی، جب تیز بن گئی. والمادة التي خلقت من الضراس، اور وہ مادہ جس سے یہ جبڑے کے دانت پیدا ہوئے ہیں ادراس، وہ بخلاف ذالک، وہ اس کے برخلاف تھا. ادراس کا مادہ تھا تو ادراس کی صورت مخصوصہ کے ساتھ مل گیا تو ادراس بن گئے، کن دانت بن گئے. فَيُتَوَهَّمُ أَنَّ ذَلِكَ إِنَّمَا هُوَ لِمَصْلَحَةِ الْقَطْعِ وَهَذَا لِمَنْفَعَةِ الطَّحْنِ. تو کہتے ہیں لوگ ہی وہ ہم کرتے کہ شاید یہ جو اگلے دانت تھے نا تیز پیدا ہوئے، یہ لمصلحت القطع، یہ اس لیے تیز بنائے گئے تاکہ اس سے چیز کو کاٹا جائے. وہ ہاضا، اور یہ ادراس جو ہے یہ اس لیے کند بنا دیے گئے کہ لمنفعت الطحن، کہ پیسنے کے منفعت کے لیے. لوگ یہ خیال کرتے ہیں حالانکہ یہ کوئی منفعت نہیں، یہ تو مادے کا تقاضا ہے. ہمیں آ گئی ہے. قالوا، انہوں نے آگے کہا کہ وَكَيْفَ يَفْعَلُ الطَّبِيَّةُ، اے میاں طبیعت کا کیا تقاضا ہوگا کہ طبع چاہے کہ یہ دانت تیز ہو اور یہ دانت کند ہو تاکہ اس سے کاٹا جائے اور اس سے پیسا جائے. یہ طبیعت کا تقاضا ہے. طبیعت میں کوئی دماغ ہے تو طبیعت کا تو سر سے دماغ ہی نہیں ہے. تو جس کا دماغ نہیں اس کی سوچ کدھر ہے؟ سمجھ آ گئی ہے. لہذا اے میاں دیکھو وَكَيْفَ يَفْعَلُ الطَّبِيَّةُ لِأَجْلِ شَيْءٍ، طبیعت کیسے کسی منفعت کے لیے کوئی کام کرے گی. وَلَيْسَتْ لَهَا رَوِيَّةٌ، طبیعت میں تو سوچ ہی نہیں ہے، دماغ نہیں ہے تو سوچ نہیں، فکر کرنا تدبر کرنا کسی یہ میں حتی تقصد غایتا وتختار مصلحتا، حتیٰ کہ وہ کسی مصلحت کو اختیار کرے. سوچ ہو تو پھر یہ چیزیں ہو سکتی ہے نا، کسی غایت کو مقصود بنا دے، کسی مصلحت کو اختیار کرے. وَلَوْ كَانَتْ إِنَّمَا تَفْعَلُ لِلْمَصَالِحِ الْمَرْعِيَّةِ لَمْ يَقَعِ التَّشْبِيهَاتُ وَالزَّوَائِدُ فِي الْخَلْقَةِ وَلَمْ يَقَعِ الْمَوْتُ. اور اگر طبیعت ایسا کرتی اے میاں کہ منفعت کے لیے ہو تو پھر تو کہیں بھی قبائح کا وقوع نہیں ہونا چاہیے، کہیں بھی قبیح چیزوں کا وقوع، کیونکہ پھر اگر طبیعت کے لیے رویہ ہے، فکر و نظر ہے، سوچ سمجھ ہے، اور وہ طبیعت کسی مصلحت کے لیے کوئی کام کرتی ہے تو پھر تمہیں مصلحت کے لیے کرنا چاہیے. تو یہ قبائح کیوں واقع ہو رہے ہیں؟
کہیں قتل ہو رہے ہیں، تو کہیں زلزلے آتے ہیں یا مکانات گرتے ہیں، گاؤں کے گاؤں تباہ ہو جاتے ہیں، تو کہیں بیماریاں آتی ہیں، لوگ مرتے ہیں بیماریوں کی وجہ سے۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ والزوائد فی الخلقۃ عمیہ، اور بعض لوگوں کو دیکھو تو ان کی 6 انگلیاں ہوتی ہیں، سمجھائیے، بعض کو دیکھو تو بیچارے کا ادھر وہ لمبا ایک گوشت جو ہے وہ اویزان ہوتا ہے، سمجھائیے، تو بعض کو دیکھو ان کی آنکھیں جو ہے وہ موٹی موٹی ہو جاتی ہیں، تو بعض کو دیکھو نکی نکی آنکھیں، تو بعض کو دیکھو اتنا قد ہوتا ہے رحمان گل مولانا صاحب، تو بعض کو دیکھو عالم چلنا ہوتا ہے۔ تو یہ زوائد یا نقصانات جو خلقت میں ہے، یہ اگر طبیعت میں رویہ ہو، سمجھ میں آ گئی ہے، طبیعت میں اگر سوچ ہے اور وہ مصلحت کے لیے کوئی کام کرتی ہے، تو پھر یہ خرابیاں کیوں پیدا ہوتی ہے؟ یہ تو کوئی مصلحت نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا وَلَمْ يَقَعِ الْمَوْتُ، پھر موت تو سرے سے نہ ہوتی، طبیعت کا تقاضا ہے، طبیعتی جزیت تو فنا ہو جاتی ہے پڑ چکے موت سے، تو پھر کوئی مرے ہی نہ، حتیٰ کہ چیونٹی بھی نہ مرے، سمجھائیے، کہ یہ مخلوق الہی پیدا ہوگی اور ہوگی اور ہوگی اور مرے گا کوئی نہیں، سمجھائیے، تو یہ میاں معاملہ ایسا ہے کہ یہ طبیعت کا یہ تقاضا نہیں ہے کہ بھائی کوئی شے مصلحت کے لیے ہو، کسی غایت کے لیے ہو، سمجھائیے۔ چلو یہ ابھی ان کا مذہب جا رہا ہے۔ اب یہ جو انباز خلص اور ان کے ہم نوا لوگ ہیں، انہوں نے یہ تو بات کہی کہ عوالم کے لیے تو ٹھیک ہے، علت فاعلیہ بھی ہے تو وقائیہ بھی ہے، لیکن جزیات کے لیے نہ علت غائیہ نہ فاعلیہ۔ جزیات جو ہیں یہ بتقاضائے استقصات، بتقاضائے عناصر ہیں، جزیات بنتے ہیں بتقاضائے عناصر، تو اس میں فاعل یا علت غائیہ کو کوئی دخل نہیں ہے۔ ہمیں آ گئی ہے۔ بضرورت مادہ، کہ مادے کا تقاضا ہے کہ یہ پتھر بن جائے، تو بس پتھر بن گیا، اس مادے کے وہ مادہ جس صورت کے لیے قابل تھا وہ صورت آ کر مل گئی تو پتھر بن گیا۔ یہ ان کا مطلب تھا نا، کسی غایت مقصودہ کے لیے ایسا نہیں ہوا ہے کہ اس پتھر کے بنانے سے، اس کے پیدا کرنے سے کوئی مقصود ہے، منفعت حاصل کرنا، منفعت مترتبہ ہو اس کے اوپر، کوئی غایت اس سے مقصود ہو، ایسی کوئی بات نہیں۔ سمجھے نا ان کے مطلب وہ کہ جزیات میں یہ۔ اب کہتے ہیں یار یہ جو لوگ غایات کا قول کرتے ہیں کہ فلاں چیز کو اس لیے پیدا کیا گیا ہے کہ اس سے یہ غرض ہے، اس دوسری چیز کو اس لیے پیدا کیا گیا کہ اس سے یہ دوسرا غرض ہے، یہ جو غایات کی بات لوگ کرتے ہیں اور اشیاء کی پیدائش کے اوپر غایات کا ترتب کرتے ہیں، ان کو دھوکہ کدھر سے لگا ہے؟
یہ ہم بات خلص وغیرہ کہہ رہے ہیں کہ ان غایات والوں کو یہ غایت کے بات میں یہ پڑھ کیسے گئے؟ فرماتے ہیں یار انہوں نے اس نظام مشاہد کو دیکھا، یہ جو نظام عالم چل رہا ہے، سمجھ آئیے، دیکھو میاں، ان لوگوں نے دیکھا کہ یہ جو بس جو بنی ہے نا، یہ لوگوں کو لے جانے کے لیے، سواریوں کو لے جانے کے لیے بنی ہے نا، تو سواریوں کو لے جانا یہ اس کی غایت بنا دی۔ یہ موٹر کار جو بنی ہے نا، ہاں، یہ لوگوں کو تھوڑے ٹائم میں دور کے منزل مقصود تک پہنچانے کے لیے بنی ہے نا، تو اس کو غایت بنا دیا۔ یہ جو مکان بنا ہے نا، یہ دیکھو، یہ اس بارش سے بچانے کے لیے، گرمی سے بچانے کے لیے بنا ہے نا، تو اس مکان کے لیے اس کو غایت بنا دیا۔ یہ جو وضو کی جگہ بنی ہے نا، تم یہ طہارت حاصل کرنے کے لیے بنی ہے نا، تو اس کو غایت بنا دیا۔ یہ جو مسجد بنی ہے نا، حالانکہ یہ مسجد بننا مادے کا تقاضا تھا، سمجھ آئیے کہ اس کا مادہ جس صورت مخصوصہ کے لیے قابل تھا، وہ صورت مخصوصہ آ کر لگ گئی تو مسجد بن گئی۔ تو لوگ کیا سمجھتے، یار مسجد کو یہ بنی ہے مسجد نماز پڑھنے کے لیے، ایک تلاوت کرنے کے لیے، سبق پڑھنے کے لیے، ذکر کرنے کے لیے۔ تو یہ لوگ نظام مشاہد کو دیکھتے ہیں کہ ہر چیز کا کوئی نہ کوئی منفعت تو ہے، انہوں نے کہا یہ بس یہی غائب ہے۔ تو ان لوگوں کو دھوکہ لگا نظام مشاہد میں منافع دیکھ کر، سمجھائیے، تو بس انہوں نے کہا یہی غایات ہے، سمجھائیے، یہی غایات ہے۔ حالانکہ یہ ہم بات خلوص وغیرہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے یار، وہ تو ضرورت مادیہ کا تقاضا ہے کہ اس بس کا جو مادہ ہے، وہ مادہ جس صورت کے لیے قابل ہے، صورت مخصوصہ کے لیے، وہ صورت مخصوصہ اس کے ساتھ مل گئی تو بس بن گئی۔ یہ نہیں کہ یہ سواری اٹھانا اس کا کوئی غایت ہے، منفعت ہے، اس کو مد نظر رکھ کر بنایا گیا ہے، کسی شے کو بھی مد نظر رکھ کر نہیں بنایا گیا۔ وجہ ہم بات خلوص کہتے ہیں کہ دیکھو میاں، ہر چیز کے جو منافع دیکھ کر لوگ غایات کے قائل ہو گئے، تو یار اس کے مضرات کو بھی تو دیکھیں۔ دیکھو، بس کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، دھڑا 50 آدمی مر جاتا ہے، تو بس اس لیے بنی تھی۔ اب بتاؤ کہ 50 آدمیوں کو مارے، ہاں، موٹر کار گاڑنگ میں گر جاتی ہے تو موٹر کار کا بھی حلیہ بگڑ گیا، اور بیچ میں جو دو چار بندے ہیں، کوئی زخمی ہے تو کوئی مرا ہے، تو یہ موٹر کار اس لیے بنی تھی۔ دوسرے جانب کو بھی دیکھیں، مضرات کو بھی دیکھیں، ہاں، یہ وضو کی جگہ لوگ طہارت حاصل کرتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن میاں یہاں بول براز بھی تو کرتے ہیں، سمجھ آئیے تو کیا اسی طرح یہ وضو کی جگہ بنی، ٹھیک ہے، لوگ طہارت حاصل کرتے ہیں، لیکن کر یہ چھت بیٹھ جائے اس کے اوپر، 15-20 آدمی وضو کر رہے ہیں اور دھڑا چھت بیٹھ جائے تو 15-20 آدمی نیچے مر جائے، تو کیا یہ یہی کہو گے پھر کہ یہ مارنے کے لیے بنی تھی؟
سمجھ آئیے؟ تو یہ ہر چیز کو دیکھو، ٹھیک ہے تم نے منافع کو دیکھ کر اس کو غایات بنا دیا ہے، لیکن دوسری جگہ تصویر کی دوسرے رخ کو بھی دیکھو کہ اس کے مضرات بھی تو ہیں. تو اگر اس کے مضرات غایات نہیں ہیں تو پھر منافع بھی غایات ہو نہیں ہے. سمجھ میں آ گئی ہے؟ سمجھے وہ بات کو؟ ترجمہ کروں گے. وَأَمَّا مَغْتَرَّ بِهِ الْقَائِلُونَ بِالْغَایَاتِ، ہر وہ چیز جس کے اوپر گویا کہ فریب اور دھوکے میں پڑ گئے وہ لوگ جو قائلین بالغایات ہیں، ان لوگوں کو یہ دھوکے میں کیوں پڑ گئے کہ انہوں نے ہر شے کے لیے غایت نکال دی. سمجھ آئیے؟ وہ کیا چیز ہے؟ من النظام المشاہد، وہ جو عالم کا نظام مشاہد ہے اس کو دیکھتے ہیں. الذي اتفق في تكون الامور الطبيعيه وسلوكها، کہ اتفاق ایسا ہوا ہے کہ امور طبعیہ کا وجود ہو گیا، وجود بن گیا، تکون ہو گیا، اور ان کا چلنا پھرنا ہو گیا، نظام چل پڑا. ہاں وہ سلوکها، اور یہ جو چیزیں ہیں یہ پہنچا دیتی ہیں الى ما يوجبه الضرورة المادیہ، ان منافع کی طرف جو تقاضا ہے ضرورت مادیہ کا. ضرورت مادیہ کا تقاضا تھا، بس مادہ جس صورت مخصوصہ کے لیے قابل تھا وہ صورت مخصوصہ مل گئی تو بس شے بن گئی. تو اصل میں تو وہ ضرورت مادیہ کا تقاضا تھا، تو ان لوگوں نے اس کو دیکھے، اس کے منافع کو دیکھا تو غایات بنا دیا. سمجھ آ گئی ہے؟ تو فلا ينبغي ان يغتر به، ہاں یہ لائق شان بات نہیں ہے کہ اسی سے منافع کو دیکھ کر تم کو دھوکہ لگے. اس پر دھوکہ نہیں لگنا چاہیے، دھوکے میں نہیں پڑنا چاہیے. اس بِإِزَائِهِ نظام الفساد، کیونکہ اس منافع اور اصلاح کے مقابلے میں نظام فساد بھی تو ہے، انہی اشیاء کے مضرات بھی تو ہیں. سمجھ آئیے؟ تو فلو كان النشو مثلا لغایة هو بلوغ المقدار اللائق بالنوع. سمجھ آئیے؟ اگر نشہ کے لیے میاں ہر چیز کا مادہ، ہر چیز کا مٹیریل جس سے وہ بنا ہے، وہ شے بنی ہے، اس کا مٹیریل اپنے تمام اطراف میں مناسب طور پر بڑھنا، اس کو نشہ کہتے ہیں. جیسے دیکھو یہ ہاتھ ہے، اس ہاتھ کا مادہ طول میں بھی عرض میں بھی اپنے مناسب طریقے سے اس کا بڑھنا. دیکھو انسان بچہ ہوتا ہے تو ہاتھ چھوٹے ہوتے ہیں، تو ٹانگیں بھی چھوٹی ہوتی ہیں، تو سر بھی چھوٹا ہوتا ہے، تو سینہ بھی، سارے اعضاء ظاہریہ چھوٹے ہوتے ہیں. پھر وہ مادہ جو ہے ہر طرف میں، ہر اندام میں ایک مقدار مناسب کے طریقے سے بڑھتا ہے. ایک مقدار مناسب، ایسا نہیں کہ نہ کتنا بڑھ جائے تو کان اتنا چھوٹا ہو جائے، نہیں، بلکہ مادہ اپنے ہر طرف میں ایک مناسب مقدار کے ساتھ بڑھتا ہے، بڑھتا ہے، بڑھتا ہے، بڑھتا ہے، بڑھتا ہے، بڑھتا ہے، حتیٰ کہ انسان 45 سال کا ہو جائے تو بس اس قد میں مکمل ہو جاتا ہے. سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو اے میاں اپنے تناسب سے گویا کہ ہر طرف میں مادہ بڑھ رہا ہے تو بس مادی چیز کا تشکل ہو جاتا ہے. سمجھ میں آئیے؟ اچھا میاں، فلو کان النشو، اگر یہ نشہ، یہ جو شے کے کا مادہ اپنے مقدار مناسب میں بڑھ رہا ہے اور شے کمال تک
پہنچ رہی ہے. یہ نشہ جو ہے مثلا یہ لغایت ہے، اگر اس کی کوئی غایت ہے کہ یہ بڑھ رہا ہے، کس لیے بڑھ رہا ہے؟ ہاں هو بلوغ المقدار اللائق بالنوع، کہ نوعہ کے اس انسانی نوعہ کے مناسب جو مقدار ہے اس تک پہنچے. ایسا بھی نہیں کہ بڑھتے 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 چھت کے وہ سقف تک اس کا کھوپڑی پہنچے، اس کا سا پہنچے، عالم چند نہ بن جائے. ایسا بھی نہیں. اور ایسا بھی نہیں کہ سمجھے نا اتنا ہو بس اور پھر چلے تو نظر ہی نہ آئے. ایک مقدار مناسب سے مادہ بڑھتا ہے، ہر طرف میں بڑھتا ہے. کہاں تک بڑھتا ہے؟ اس کے نوع کے لیے جو لائق منزل ہے، لائق مقام ہے، اس تک پہنچ جائے. دیکھو میاں، انسانی نوع کے پہلے تو کچھ ہو لائق مقام تھا اس زمانے میں کہ 60 گز تک قد ہوا کرتے تھے انسانوں، لمبے انسان. قوم عاد کے قرآن نے جو بیان کیا وہ بڑے بڑے پہلوان تھے، بڑے بڑے بت تھے. سمجھ آئیے؟ تو آہستہ قدیں اور باڈیاں جو ہے وہ چھوٹی ہوتی رہی. آج کل تقریباً 4.5-5 فٹ پر پہنچ گئی. تو آج کل کے معاشرے میں مادہ بڑھتا رہے، ہر طرف میں تناسب سے بڑھے. کہاں تک بڑھے؟ جو اس نوع کے مقدار کے مناسب وہاں تک بڑھے، یعنی 4.5-5 فٹ تک بڑھے. سمجھ میں آ گئی ہے؟ اس لیے فرماتے ہیں کہ میاں دیکھو، فلو کان النشء مثلا لغایۃ، اگر یہ نشہ غایت کے لیے ہے، اور وہ غایت کیا ہے؟ هو بلوغ المقدار اللائق بالنوع. سمجھ آئیے کہ جو مقدار لائق بالنوع ہے وہاں تک پہنچے. یہ اگر یہ غایت ہے اس کے لیے، تو میاں یہ نشہ اگر غایت کے لیے ہے تو کان الذبول لغایۃ، پھر اس کے مقابلے میں جو ذبول ہے اس کو بھی کہنا چاہیے کہ اس کی بھی کوئی غایت ہے. تو ذبول کیا چیز ہے؟ اے میاں وہی جو مقدار تک، جو نوع کے لائق مقدار تھا اس تک قد فرض کو پہنچے. تو ذبول کس کو کہیں گے؟ کہ اسی تناسب سے مادہ کم ہوتا رہے. ایسا نہیں کہ ایک دم گویا کہ بالکل پگھل جائے، ایسا نہیں. ذبول کہتے ہیں اس کو کہ جس تناسب سے یہ مادہ بڑا ہے اسی تناسب سے آہستہ آہستہ ہر طرف میں گھٹتا ہے، کم ہوتا ہے. کہ انسان جب 40-45 سال کی عمر تک آج تک پہنچ جاتا ہے تو اس کا کمال ہوتا ہے، نشہ ہوتا ہے، بڑھنا ہوتا ہے. 40-45 کے بعد پھر ذبول شروع ہو جاتا ہے، کمزوری شروع ہو جاتی ہے، مادہ کم ہونا ہر طرف میں ایک تناسب سے، جیسے تناسب سے بڑھا تھا اسی تناسب سے کم ہو رہا ہے. ہاتھ بھی کمزور ہو رہے ہیں، ہاں سینہ بھی کمزور ہو رہا ہے. ہاں انسان آخر میں اتنا چوزا رہ جاتا ہے. دیکھا ہے بوڑھے کو بہت زیادہ بوڑھا ہو جائے تو بیچارہ اتنا چوزے سے لگتا ہے، اتنا اس تناسب سے گھٹتا گیا نا مادہ. تو ذبول اس کو کہتے ہیں. تو کہتے ہیں میاں
اگر یہ نشہ غایت کے لیے ہے تو ذبول بھی پھر غایت کے لیے، تو اس کی غایت کیا ہوگی؟ موت. اس کی غایت کیا ہونی چاہیے؟ تو کیا موت غایت ہے؟ تو اگر موت غایت نہیں ہے ذبول کے لیے تو مقدار لائق اور کمال حاصل کرنا غایت نہیں ہے پھر نشہ کے لیے. سمجھ آئیے کہ ہر جانب تصویر کے دونوں رخوں کو دیکھنا چاہیے. صرف آپ منافع کو دیکھ کر تو کہتے ہیں یہ غایات ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے بھائی. اس کے دوسرے مضرات کو بھی دیکھو. تو اگر مضرات غایات نہیں ہو سکتے ہیں تو پھر یہ منافع بھی غایات نہیں ہے. سمجھ آ گئی یہ بات؟ اسی فرمایا فلو کان النشو مثلا لغایت، اگر نشہ غایت کے لیے ہے اور وہ غایت کیا ہے؟ هو بلوغ المقدار اللائق بالنوع، وہ مقدار لائق بالنوع تک پہنچنا ہے. تو یہ اگر غایت کے لیے ہو تو کان الذبول لغایت هو الموت، تو پھر ذبول بھی ایک غایت کے لیے ہوگا جو غایت کیا چیز ہے؟ موت ہے. لکنہ لا یصلح، لیکن موت جو ہے اس میں تو یہ صلاحیت نہیں ہے لأن ترومہ الطبیعت، ہاں کہ طبیعت اس کا قصد کرے. اے میاں کہ میں مرنے جا رہا ہوں، طبیعت اس کا ارادہ کرے، طبیعت اس کا قصد کرے اور اس کو غایت بنائے. تو یہ موت میں یہ صلاحیت ہے؟ کوئی ایسا کرتا؟ ہمیں آئیے لأن ترومہ الطبیعت، کیوں کہ لمضادتہ ایہا، اے میاں کہ موت کی تو تضاد ہے منفعت اور غایت سے. تو ایک ضد کو دوسرے ضد تو مقصود نہیں بناتا. سمجھ میں آ گئی ہے؟ فَكَمَا لَا يَكُونُ نِظَامُ الْفَسَادِ دَلِيلًا عَلَى مُرَاعَاةِ الْغَایَاتِ، تو اس نظام مشاہد میں اگر نظام فساد دلیل نہیں ہے مراعات غایات کے اوپر، رعایت غایات کے اوپر، فنظام الکون ایضا کذالک، جیسا کون وجود بھی ایسا ہی ہوگا، اس کی بھی کوئی غایت ہو پھر نہیں ہوگی. سمجھ آئیے؟ اچھا یہ تو ایک دلیل دے دی انہوں نے انباز خلص وغیرہ نے کہ جزیات کے لیے کوئی غایت نہیں. اب علامہ محمود جون پوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ جو انباز خلص ہے یا اس کے اتباع ہے، ایک بات تو ان کی ٹھیک ہے لیکن دوسری بات غلط ہے. لہذا ایک بات میں ہم ان کی مساعدت اور مدد کرتے ہیں، لیکن جو غلط بات ہے میاں اس کو غلط کہیں گے. ہم بعض خلص ناراض ہو یا خوش ہو. سمجھ میں آ گئی ہے؟ کہتے میاں دیکھو ایک بات جو انہوں نے کہی کہ مادہ صرف اسی صورت کو قبول کرے گا جو صورت اس کے ساتھ مناسب ہے، مختص ہے، مخصوص ہے. ہر مادہ صورت مخصوصہ کو، صورت مناسبہ کو قبول کرے گا. اتنی بات میں تو ہم متفق ہیں اس کے ساتھ. یہ ٹھیک ہے کہ ہر مادہ جو ہوتا ہے، ہر مادہ ہر صورت کو نہیں قبول کرتا. تو میں یہ ہر مادہ اس صورت کو قبول کرتا ہے جو اس مادے کے ساتھ مناسبت رکھے. سمجھ آئیے؟ تو اتنی بات تو انباز خلص کی صحیح ہے، لیکن آگے جو گوں کھایا ہے وہ اس کا اپنا گوں ہے. ہاں سمجھ آئیے؟ دیکھو میاں کہتے ہیں کہ میاں آگے جو اس نے معاملات خراب کیے، لیکن ذالک لا یوجب ان یکون الصورت لضرورت المادۃ. اتنی بات تو ہم مانتے ہیں عباس خلص کی کہ مادہ صرف اس صورت کو قبول کرتا ہے جو اس کے مناسب ہو، جو اس کے ساتھ خاص ہو. لیکن یہ اس صورت کو مادے نے قبول کیا
اس لیے قبول کیا کہ یہ مادے کے لیے صورت ضروری ہے، صرف مادے کی ضرورت کی وجہ سے اس صورت کو قبول کیا۔ اے میاں یہ اس نے اپنا بے دلیل بات کی۔ اے میاں ٹھیک ہے، یہ مادہ ہے، انگوٹھے کا ایک مادہ ہے، اس انگلی کا مادہ ہے، اس مادے نے یہی صورت مخصوصہ قبول کر لی، اسی کا قابل ہے، لیکن اس صورت کو قبول کیا اس مادے نے اس لیے کہ اس مادے کا تقاضا ہے کہ یہی صورت قبول کرے، یہ ہم نہیں مانتے، بلکہ میاں یہاں صنعت حکیم کو دخل ہے۔ صنعت یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ مادے کا تقاضا ہے کہ میں اسی صورت کو قبول کروں گی، مادہ کہہ رہا ہے کہ میں اسی صورت کو قبول کروں گا اور بس دوسری صورت کو نہیں قبول کرتا، یہ مادے کی بات نہیں ہے۔ قبول کیا اس نے، یا اس میں دخل ہے کس کو؟ اس صورت کو قبول کیا اس مادے نے، اس میں دخل ہے کس کو؟ صنعت حکیم کو دخل ہے، مادے کا تقاضا نہیں ہے صرف یہ۔ سمجھ میں آ گئی ہے؟ اس لیے فرماتے کہ وَهَؤُلَاءِ نُسَاعِدُهُمْ، یہ جو ہم بات خلص وغیرہ ہے ان کی ہم مدد تو کرتے ہیں، عَلَىٰ أَنَّ الْمَادَّةَ لَيْسَتْ تَقْبَلُ إِلَّا الصُّورَةَ الَّتِي، اس بات میں کہ مادہ صرف اسی صورت کو قبول کرے گا تلبست بها، جس سے وہ مادہ، جس صورت کے ساتھ وہ مادہ متلبس ہے یعنی مناسب ہے۔ اتنی بات تو ہم ان کی مانتے ہیں، لیکن آگے لیکن ذالک لا یوجب، یہ تو یہ سبب نہیں بنتا اس کے لیے کہ ان یکون الصورت لضرورت المادۃ، کہ یہ صورت اس لیے قبول کیے کہ یہ مادے کے لیے ضروری ہے۔ یہ بات ہم یہ نہیں مانتے کہ یہ صورت اس لیے قبول کیے کہ یہ مادے کی ضرورت ہے، یہ بات نہیں۔ وَلَا تَكُونُ مَقْصُورَةً لِذَاتِهَا أَوْ لِغَایَةٍ مُتَرَتَّبَةٍ عَلَیْهَا، اور یا یہ صورت جو ہے یہ میاں مقصود لذاتها نہیں ہے، اور یا یہ کسی غایت مترتبہ کے لیے بھی نہیں ہے، یہ بات ہم نہیں مانتے۔ بلکہ دیکھو میاں مثال دیتے ہیں، فمادۃ الصنایا، جو مادہ تھا، حیولہ تھا، ان دانتوں کا مٹیریل تھا، تیز دانتوں کا، یہ جو مادہ تھا یہ وَإِن لَمْ تَقْبَلْ إِلَّا صُورَةَ الْحِدَّةِ، اتنی بات تو ہم مانتے ہیں کہ یہ مادہ صرف اس صورت کو قبول کرے گا جس صورت میں تیزی ہو، حدت ہو، کہ یہاں کاٹنا ہے نا، حدت ہو، اس صورت کو قبول کرے گا، یہ بات ٹھیک ہے۔ لیکن لم تتصور بتلک الصورت، لیکن یہ مادہ اس صورت سے مصور نہیں ہوا، لأنها لم تقبل الا ایاها، اس وجہ سے نہیں ہے کہ اس نے صرف اسی کو قبول کرنا ہے لہذا اس لیے یہ صورت لگ گئی ہے اور یہ مادے کا تقاضا ہے کہ یہ صورت لگے گی، یہ بات ہم نہیں مانتے۔ بل ہناک صنعت حکیم، بلکہ وہاں پر ایک حکیم کی کاریگری کو دخل ہے، ہمیں آ گئی ہے، ایک حکیم کے صنعت کو دخل ہے میاں۔ اقتضت ان تکون فی الصنایا حدت، اس حکیم کی صنعت کا تقاضا یہ ہے کہ میاں صنایا میں تیزی ہونی چاہیے، حدت ہونی چاہیے، سمجھ میں آئیے، حدت۔ فأتت هناك بمادة صالحة للحدة مختصة بها، تو اس حکیم کی صنعت نے وہ مادہ لگا، وہ مادہ گویا کہ خاص کر دیا، جو صالحۃ للحدۃ، جس میں صلاحیت و تیزی والی ہے، اور مختصۃ بہا، اور اسی مادے کے ساتھ
اس صورت کو لگا دیا جو صورت اس کے ساتھ خاص ہے۔ تو میاں دیکھو یہ انتخاب جو کیا ہے، اس انتخاب میں صنعت حکیم کو دخل ہے۔ حکیم کی حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ سنایا کے لیے ایسا مادہ ہونا چاہیے جس میں صلاحیت حدت ہو، اور پھر صورت بھی وہی وہ قبول کرے گا جو اس سے مخصوص ہو۔ سمجھ آئیے؟ وَكَذَلِكَ الْحَالُ فِي الْأَضْرَاسِ، یہی حال ہے جبڑے کے دانتوں میں کہ اے میاں ٹھیک ہے کہ جبڑے کے جو دانت ہیں اس کے مادے نے وہی صورت قبول کرنی ہے جو اس کے ساتھ مناسب ہو، اتنی بات تو ٹھیک، لیکن ایسا نہیں ہے کہ بس یہ مادے کا تقاضا ہے کہ یہ صورت آئے گی اور لگے گی اس کو، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہاں پر صنعت حکیم کو دخل ہے کہ اس حکیم نے ادراس کے لیے وہ مادہ مخصوص کر دیا جس میں کند ہونا ہو، کند، سمجھ آئیے، اور پھر وہی صورت اس کے ساتھ لگا دی جو اس مادے کے مناسب ہے۔ سمجھ آ گئی ہے؟ تو اس میں صنعت حکیم کو دخل ہے میاں کہ وہاں کند بنا دیا، کند مادہ، اور اس کی مناسب صورت لگا دی۔ سمجھ آ گئی ہے؟ کما انہ لما قصد فی البیوت، اب ایک اور مثال دیتے ہیں سمجھانے کے لیے، کہتے دیکھو میاں یہ جو ہم کمرے بناتے ہیں، سمجھ آئیے، تو کمرے بنانے میں کیا ہوتا ہے؟ پہلے قصد ارادہ ہوتا ہے کہ یار دیواریں بنائیں گے۔ دیوار کیسی بنائیں گے؟ ایسی دیوار بنائیں گے جو چھت کے بوجھ کو برداشت کر سکے۔ اچھا، تو پھر اس کے اوپر چھت ڈالیں گے، تو چھت کیسی ہو؟ یار بہت بھاری نہ ہو، کہ بہت بھاری ہو تو کل پوری فیملی اندر آ گئی ہوگی اور سب دب گئے ہوں۔ تو چھت میں مادہ ہونا چاہیے لیکن خفیف مادہ، دیواروں میں مادہ ہونا چاہیے لیکن ثقیل مادہ، کہ زلزلہ آئے تو بھی خود گزارے لائق ہو، اس میں جان ہو۔ سمجھ آ گئی نا؟ اس لیے فرمایا کما انہ لما قصد فی البیوت الی جدران مقلت، ہاں بیوت میں کمرہ بنانے میں گویا کہ قصد کیا گیا کہ دیواریں ایسی ہونی چاہیے جو بوجھ کو برداشت کر سکے۔ اچھا، وَإِلَىٰ سُقُفٍ مُظِلَّةٍ، اور چھت ایسے ہونے چاہیے کہ سایہ تو دے لیکن یار ہو شے خفیف ہو۔ سمجھائیے؟ تو اس لیے اُتِیَ لِلْأُولَىٰ بِأَحْجَارٍ ثَقِيلَةٍ، دیواروں کے لیے بھاری پتھر لائے گئے، ترسب و ترسو، جو اپنی جگہ پر پکے رہے، راسخ رہے، ہلے نہیں، ثقیل سے۔ تو دیکھو یہ دیواروں کے لیے مادہ کون سا ڈھونڈا گیا؟ احجار ثقیلہ، احجار، اچھا، وللثانیۃ، چھت کے لیے بخشب خفیفۃ تعلو وتطفو، ہاں چھت کے لیے یار لکڑیاں، ہاں وہ بھی خشک لکڑی ہو۔ سمجھ آئیے کہ گیلی لکڑی ہو تو اس میں دو نقصان ہوتے ہیں، ایک تو یہ کہ وہ بوجھ آ جائے تو ٹیڑھی ہو جائے گی، تو چھت سارا کبڑا ہو جائے، ایک جگہ پانی جمع ہوگا تو وہ سارا پانی نیچے آئے گا، تو خشک لکڑی ہو۔ دوسری بات یہ کہ خشک لکڑی خفیف ہوتی ہے، تو چھت کے لیے تو خفیف مٹیریل ہونا چاہیے، مادہ ہونا چاہیے۔ تو میں آ گئی ہے، تو دیکھو میاں مادہ مناسبہ، ہر شے کے لیے مادہ مناسبہ ڈھونڈا گیا اور اسی کے مطابق پھر صورت لگ گئی تو دیوار بن گئے۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ یہ مادے کی ضرورت ہے،
مادے کی ضرورت نہیں بلکہ حکیم کے صنعت کو دخل ہے کہ جس نے کمرہ بنانا چاہا اس نے یہ تدبیر سوچی کہ دیوار میں یار بھاری پتھر لگانے چاہیے تو چھت میں خفیف چیز لگا دی جائے، تو اس میں صنعت حکیم کو دخل ہے میاں، سمجھ میں آ گئی ہے؟ اچھا، لا انه انما حصلت هذه الصورة بضرورت ثقل الحجر وخفت الخشب، ایسا تو نہیں ہے میاں کہ بس یہ جو کمرے والی صورت ہے نا یہ حجر کے ثقل سے اور چھت کے لکڑیوں کے خفت سے بس یہ صورت حاصل ہو گئی ہے، بن گئی ہے، اور یہ مادے کا تقاضا، یہ مادے کا تقاضا کدھر ہے یار؟ حکیم نے یہ سوچا کہ یہاں پتھر بھاری لگانا چاہیے دیواروں، اوپر چھت خفیف ہونا چاہیے، تو حکیم کے ساتھ کو یہاں پر دخل ہے کہ نہیں؟ تو باقی چیزوں میں بھی باقی چیزوں کو اسی پر قیاس کر لو، لہذا اتنی بات تو انباز خلص کی ٹھیک ہے کہ میاں مادے کے ساتھ صرف وہی صورت لگے گی، اسی صورت کے صرف قابل ہے ہاں جس صورت سے اس کی مناسبت ہے، لیکن آگے جو انہوں نے کہا یہ مادے کا تقاضا ہے، مادے کی ضرورت ہے کہ یہی صورت آئے گی اور صورت بنے گی اور پھر مرکب ہو جائے گا، مادے کا تقاضا ہے، مادے کی ضرورت ہے، کوئی مادے کی ضرورت نہیں، سمجھ میں آئیے؟ بلکہ اس میں صنعت حکیم کو دخل ہوتا ہے۔ دیکھو محمود جون پوری نے رد کر دیا ہم بات خلص کا کہ نہیں کیا، باری تعالیٰ کے لیے خلق کی صفت ثابت کر دی کہ نہیں صحیح کہ ہم بات خلص تو اس کا مخالف تھا، وہ تو علت فاعلیہ نہیں مانتا نہ علت غائیہ مانتا، سمجھ میں آئیے؟ تو انہوں نے علامہ جون پوری نے جہاں اس نے غلطی کی تھی اس کا رد کر دیا، جو شریعت کے خلاف عقیدہ تھا اس کو رد کر دیا۔ یہ فلسفہ اس لیے لکھا گیا ہے کہ ان گمراہ جو لوگ تھے فلاسفہ، ان کی جو گمراہیاں تھیں وہ نقل کر کے ان کا رد کر دیا، تو یہ تو حقیقت میں علم کلام ہے یار، عقائد کا علم، عقیدہ صحیح ہو گیا کہ نہیں ہوا؟ سمجھ میں آ گئی ہے؟